آغاز میں خبر آپ کو دیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کا تبادلہ درست قرار۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 5 ججز کے تبادلے کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے 3-2 کی اکثریت سے درخواستوں کو مسترد کیا۔ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد سے حسیب ملک۔ حسیب، اس کیس کی سماعت سے متعلق اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، یہ ججز ٹرانسفر اور سینئرٹی سے متعلق کیس تھا جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئی تھیں، جس کے اوپر آج مختصر فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں یہ 5 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی تھی اور دلائل کے مکمل ہونے کے بعد یہ مختصر فیصلہ آج جاری کیا گیا ہے۔ بیسکلی 3-2 کی اکثریت سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال اور جسٹس صلاح الدین پنوار کی جانب سے یہ اکثریت کی فیصلہ جاری کیا گیا ہے، جبکہ جسٹس نعیم اختر اخوان اور جسٹس شکیل احمد کی جانب سے اختلاف کیا گیا ہے۔ بیسکلی جو اکثریتی فیصلہ ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو ججز کے تبادلے کیے گئے ہیں اس کو غیر آئینی قرار نہیں دیا جا سکتا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سینئرٹی کے معاملے کے اوپر جو معاملہ ہے وہ صدر مملکت کو بھیجا جاتا ہے اور جو صدر مملکت ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے جلد از جلد کوئی فیصلہ کریں کہ کتنی مدت تک کے لیے ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور سینئرٹی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو رولز ہیں وہ طے کریں، اور جب تک یہ رولز طے نہیں ہوتے، معاملہ جو ہے صدر مملکت سے واپس نہیں آتا، اس وقت تک جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر وہ جو ہے اپنی جو خدمات ہیں وہ جاری رکھیں گے۔ جبکہ جو اختلافی نوٹ جاری کیا گیا ہے جسٹس نعیم اختر اخوان اور جسٹس شکیل احمد کی جانب سے، ان کی جانب سے جو ہے وہ اختلاف کیا گیا ہے ججز کے تبادلے کو، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ صدر پاکستان کی جانب سے جو آرٹیکل 200 کو استعمال کیا گیا ہے وہ غیر آئینی طور پہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، وہ اختیار نہیں رکھتے کہ جو ہے وہ جج کا تبادلہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکثریتی فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو صدر پاکستان ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ججز کا تبادلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر اب سینئرٹی اور جو کتنی مدت کے لیے ہے وہ جو ہے وہ اب رولز طے کیے جائیں گے، جس کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پہ نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، اور اس وقت تک جو ہے جو موجودہ قائم مقام چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر وہ اپنی خدمات کو جاری رکھیں گے۔ تو یہ آج فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ بیسکلی اس کے اندر 19 سماعتیں کی گئی تھیں، جبکہ جو جسٹس محمد علی فیصلہ آیا ہے، اس متعلق آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے حسیب، بہت شکریہ۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد نے اختلافی نوٹ دیا جس میں کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ ٹرانسفر کے معاملے پر صدر مملکت نے آئینی خلاف ورزی کی۔ آئین پاکستان تبادلہ ہو کر آئے ججز کو مستقل طور پر ہائی کورٹ کا جج بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تبادلہ ہو کر آئے ججز کے لیے کوئی وقت مقرر کرنا ہوتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تبادلہ بدنیتی پر مبنی تھا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ آئینی بینچ کی مدت میں 30 نومبر تک توسیع کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں تبدیلی۔ ذرائع کے مطابق جسٹس آغا فیصل کی جگہ جسٹس عدنان اقبال آئینی بینچ میں شامل، جسٹس ثنا اکرم کی جگہ جسٹس جعفر آئینی بینچ میں شامل۔ جوڈیشل کمیشن نے تمام ہائی کورٹس کے آئینی بینچ کی مدت میں بھی 6 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ آئینی بینچ کی مدت میں 30 نومبر تک توسیع کر دی ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ اوول آفس میں ظہرانے کے بعد 2 گھنٹے کا طویل تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں مثبت اور نتیجہ خیز کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اور انہیں دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس آمد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اوول آفس میں ظہرانے پر ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں صدر ٹرمپ کے ساتھ وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نمائندہ خصوصی مشرق وسطی اسٹیو وٹکوف بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ قومی سلامتی کے مشیر بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان اور عوام کی جانب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کا مثبت اور نتیجہ خیز کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل نے صدر ٹرمپ کی اقوام عالم کو درپیش متعدد چیلنجز کو سمجھنے اور ان سے نبردآزما
ہونے کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی کے حوالے سے جاری تعاون اور خطے میں پاکستان کے قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان انسداد دہشت گردی میں تعاون کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ باہمی مفاد پر قائم مثبت تجارتی معاہدے کے عزم کا اظہار کیا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان معاشی اور تجارتی تعاون، مائنز اینڈ منرلز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انرجی سیکٹر، کرپٹو کرنسی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے بارے میں اتفاق ہوا۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل کی ایران اسرائیل تنازع پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی قائدانہ اور فیصلہ کن صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے صدر ٹرمپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ پہلے سے طے شدہ 1 گھنٹہ دورانیے کی میٹنگ 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ٹرمپ کا میڈیا سے گفتگو کے دوران جنگ بندی پر فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا، پاکستانی سپہ سالار یہاں تھے، میں جنگ ختم کرنے پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، وہ ایک سمارٹ انسان ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہم پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ تجارتی معاہدے کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات میں ایک سنگ میل ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر کی پاکستانی آرمی چیف کی دعوت اور ملاقات کی مثال نہیں، یہ تعلقات کی 78 سال کی تاریخ میں سب سے اہم موڑ ہے۔ پاکستان معاملات کو حل کرنے میں جس طرح مدد کر سکتا ہے اس اہمیت کو تسلیم کیا گیا۔ پاک بھارت تنازعات کے دوبارہ بین الاقوامی حیثیت اجاگر ہوئی ہے۔ یہ انقلابی تبدیلیاں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تعاون سے ممکن ہو سکیں۔ ناظرین، ایران کے اسرائیل پر خوفناک حملے جاری، سجیل میزائلوں کی گرج سے اسرائیل میں صف ماتم بچھ گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق گزشتہ رات ایران نے اسرائیل پر سجیل میزائل سے حملہ کیا۔ تل ابیب سمیت اسرائیل کے متعدد شہروں میں سائرن بجے، صہیونی خوف و ہراس کا شکار ہوئے، زیر زمین شیلٹرز میں جا گھسے۔ ایرانی فوج نے کہا کہ اہداف پر حملے جاری ہیں، جبکہ صہیونیوں پر جہنم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ایرانی حملوں میں اب تک 27 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں، 600 سے زائد زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی جنگی جنون تھم نہ سکا، ایران پر جنگی طیاروں، میزائلوں اور ڈرونز کے ساتھ حملے جاری، 240 ایرانی شہید ہو چکے ہیں، سینکڑوں کے زخمی ہونے کی خبریں۔ ایران کے اسرائیل پر حملے جاری، اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی بیلسٹک میزائل نے جنوبی اسرائیل میں واقع سوروکا اسپتال کو نشانہ بنایا۔ 130 سے زائد افراد زخمی، متعدد کی حالت تشویشناک، اسپتال کی عمارت بھی کھنڈر میں تبدیل ہو گئی۔ ایران کے اسرائیلی دارالحکومہ تل ابیب پر تازہ حملے، تل ابیب سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ بنجامن نیتن یاہو کی سوروکا اسپتال پر حملے کے بعد ایران کو گیدڑ بھبکیاں، کہا کہ ایران کو اس حملے کی پوری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر کو اسپتالوں اور رہائشی علاقوں پر حملوں کا جواب دینا ہوگا۔ اسرائیل کٹس پر ایرانی حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع بوکھلا کر رہ گئے، ایرانی سپریم لیڈر کو بزدل آمر قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا، آیت اللہ خامنئی اسپتالوں اور رہائشی علاقوں پر حملوں کے ذمہ دار ہیں۔ اسرائیلی فوج کو ایران پر حملے تیز کرنے کا کہہ دیا ہے۔ اسرائیلی دہشت گردی جاری خنداب میں ہیوی واٹر ری ایکٹر کے قریب حملہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی حکام نے بتایا کہ حملے میں قبل ری ایکٹر کو خالی کروا لیا گیا تھا، تابکاری کے پھیلاؤ کا کوئی خطرہ نہیں۔ ایران نے اقوام متحدہ کو مطلع کیا تھا کہ یہ ری ایکٹر اگلے سال فعال کیا جائے گا۔